آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام ہو۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ سوائے مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور 6 اور 7 2 آیات میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اور 6 اور 7 2 آیات خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین ہلیلویا۔ آئے خدا کے کلام کے لیے تعریف کریں۔ زوردار تعریف کریں۔ تھینک یو۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں اور اب پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ کس کو آئی ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ یہ 2 ورسز جو پڑھی گئی ہیں ان کی سمجھ کسے آئی ہے؟ کس کو آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ باقی کسی کو نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ جن کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں کھڑا کریں، اونچا کریں۔ پھر پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ ان باتوں پر توجہ دے کہ وہ لکھنے والا جو ہے خدا کا خالق وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئے گی تو میں بول کے میں نے بند کر دینا، فائدہ کوئی نہیں ہو، کیونکہ سارے خدا کا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 2-4 کو سمجھ آئے تو باقی کیا کریں؟ پھر سنیں۔ لکھا ہے: اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ آمین۔ اور سمجھ آئی یا ابھی بھی نہیں؟ ٹھیک ہے، 2 دفعہ والا پڑھا ہے لیکن اس کو ایکسپلین میں کرتا ہوں، مل کے ہم سیکھتے ہیں۔ اپلوس کا کسے پتا ہے؟ یہاں پر ایک شخص کا ذکر آیا ہے، اپلوس۔ وہ شخص بھی ہاتھ کھڑا کرے نا ذرا جسے اپلوس کا پتا۔ اوکے، اونچا کرے۔ ایک ہی لڑکی ہے، آپ کو ہی پتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نہیں، آپ نے تو سارا الٹا ہی کر دیا۔ لکھنے والا پولوس ہے، میں اپلوس کی بات کر رہا ہوں۔ اپلوس، پولوس اور اپلوس 2 الگ الگ لوگ ہیں۔ اپلوس کے بارے میں نہیں پتا بھائیوں؟ نہیں پتا؟ اوکے، اب اعمال کی کتاب دیکھیں جلدی سے، ذرا 16واں باب، جلدی سے تیز بائبل پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں آپ۔ سوری، لکھنے والے میں کہہ رہا ہوں، وہ لکھی تو جا چکی ہے، پڑھنے والے اور سیکھنے والے لوگ۔ ٹھیک ہے، میں اپلوس کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کو یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا 18ویں باب کی 24ویں آیت، ذرا دیکھیں۔ جن کے پاس بائبل ہے نکالا ہے آپ نے؟
اچھا پھر تسی بول دے رہی اس طرح کس طرح میں عجیب کو بندہ کھلوتا ہے کہ بولو نا صحیح. جی بھائی بولیے. اوکے آپ رسپانس نہیں دیتے نا پھر مجھے بلیسنگ نہیں ملتی. کلام سنانے والے کے ساتھ رہیں گے رسپانس دیں گے تو ایک دوسرے کے وسیلے سے برکت پائے. 18واں باب اعمال کی کتاب کا 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا. ٹھیک ہے گل واضح ہو گئی. یہ شخص یہودی تھا پیدائشی طور پر اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر. کتاب مقدس بائبل مقدس کی بات ہو رہی. مطلب یہ ہے کہ کلام بڑا ہوں سی کلام نبیل جی سے کلام بہت آتا تھا لیکن خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر. اس کا کلام سنانا ختم تھا. یہ بھی ایک مذہبی لیڈر ہے. اور جب آپ ایک اور حوالہ یہاں پر کلام مقدس میں ملتا ہے میرے ذہن سے سلپ ہے. آپ کو پرسکلا اور اکولا کا پتہ ہے ہسبینڈ وائف. انہوں نے اس شخص کو اور زیادہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا اور زیادہ. لیکن یہ شخص جو ہے پیدائشی طور پر یہودی ہے جیسے پولس بھی ہے. اور اس کے بارے میں نے یہ حوالہ اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو پتہ چلے. ہاں بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حوالہ مجھے میرے ذہن سے سلپ ہو گیا بلکہ وہ یہیں پر لکھا ہوا ہے. نیچے جو حوالہ میں نے پڑھا ہے 18ویں باب کی 24ویں آیت سے نیچے اگر آپ پڑھیں نا تو پرسکلا اور اکولا کا یہیں پر ذکر ہے. اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے بتایا. اس کو لے گئے اور اسے اور اچھی لکھا صحت سے یعنی اور اچھا اس کو بتایا کیونکہ یہ تعلیم تو خداوند یسوع مسیح کی دیتا تھا. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے صرف یوحنا اصطباغی کے بپتسمے کے بارے میں سنا ہوا پر یسوع کو مانتا تھا. سنیں ادھر دیکھیں. یہ کتاب مقدس کا ماہر تھا. کون سی کتاب مقدس کا؟ 2 عہد نامے ہے نا. کون سا عہد نامہ؟ پرانے عہد نامے. کیونکہ میں بہت دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد نیا عہد نامہ 20-30 سالوں کے بعد لکھا گیا. پولس رسول جس کے خط میں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے وہ بھی اس کی بائبل بھی پرانا عہد نامہ تھی. اگر اس شخص کی بات ہو رہی ہے ماہر کتاب تھا کلام کا ماہر تھا پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی. نیا عہد نامہ تو بعد میں لکھا گیا. اور پولس رسول اس کا ذکر اس لیے کرتا ہے. آ جائیں اپنے حوالے پر واپس. یہ حوالہ میں نے اس لیے پڑھایا کسی نے پتہ ہی نہیں اپلوس کے بارے. اپلوس اور پولس 2 فرق لوگ ہیں. پولس رسول کے لکھے ہوئے خط میں سے ہم نے پڑھا اور اپلوس جو ہے یہ الگ ہے. ہونا بھولیں گے تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہماری کتنی چھان بین ہے. سوری یہ بڑی مشہور شخصیت ہے لیکن ہم چرچ کے لوگ جو جڑے پڑھنے بیچارے انہوں نے ڈکسور نہیں. لیکن جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی یہ بات ہے کہ وہ بائبل مقدس کو کتنا ریسرچ کرتے کتنا ہم پڑھتے. اچھا واپس آئیں پہلا کرنتھیوں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے 4 باب پر. یہاں پر اصل میں جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کیونکہ لوگ گروہ بندیاں کر رہے تھے. گروہ بندی کا مطلب سمجھتے ہیں نا فرقے بنانا تب فرقے ڈالنا. ان ایک گل چھپی نہیں. چرچز میں اب یہ بہت عام ہے. آج اگر آپ 10 لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ الگ چرچ کر لیں. ایسا ہو رہا جو پادری جس چرچ کو چھوڑتا ہے یہ تفریقوں کی بات. پر ہوا کیا تھا. میں اپلوس کا وہ ذکر کیوں کر رہا ہے. اس نے کہا ہے پھر ذرا حوالے کو دیکھیں جن کے پاس بائبل ہے. کہہ رہے کہ میں ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا یعنی پولس کہہ رہے اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کر رہا ہوں. اور اصل میں بات کیا تھی کہ کچھ لوگ اپلوس کو پسند کرتے تھے اور پولس کے خلاف باتیں کرتے تھے اور کچھ لوگ پولس رسول کو پسند کرتے تھے اور اپلوس کے خلاف تھے. ایسا کرنے والے لوگ ہمیشہ گروہ بندی کا سبب بنتے ہیں.
اور اسی لیے رسول لکھ رہا ہے کہ نہیں، میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں اس کا حوالہ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے آئے اسی کتاب میں ذرا آئے، تیسرے چیپٹر میں آئے، اسی خط میں پہلے تیسرے باب کی 5ویں آیت دیکھیں ذرا، ملی ہے آپ کو؟ یہاں پر لکھے اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا؟ خادم۔ سن رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، کہہ رہے اپلوس کیا چیز ہے؟ جو پھٹا ہے نا وہ یہ ہے، حوالہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا؟ خادم، جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ آمین۔ لکھا ہے کہ ہر اس کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ اور یہاں پر واپس اس حوالے پہ آئے اپنا جو مرکزی والا، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر لکھا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ سمجھ آ رہی؟ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو۔ کس لکھے ہوئے کی بات ہو رہی؟ کلام کی بات، کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہوا ہے نا، ابھی اپنے کو نہ کرو، جو اس میں لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لکھے ہوئے سے تم میرے اور اپلوس کے وسیلے سے سیکھو کہ جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی ابھی ادھر ادھر گلا اپنے کو نہیں لانا، جو لکھا ہے اس کی بات کریں، اس کی بات کریں، جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس سے تجاوز نہ کریں، اسی کی بات کریں، اسی کا چرچا کریں جو خدا کا کہنا ہے۔ اور یہاں پر ایسا ہی ہو رہا، کچھ لوگ ایک لیڈر کے پیچھے، کچھ دوسرے کے پیچھے، اور یوں گروہ بن رہے تھے۔ اور میں نے پہلے کہا، آپ دیکھ رہے کہ یہ چیزیں ابھی بھی جاری ہیں، پیک پر ہے۔ بلکہ ایک لیڈر الگ ہوتا ہے، وہ الگ جا کے چرچ شروع کر لیتا ہے، لوگ وہیں سے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اس جگہ پر یہ باتیں خدا کے کلام کی ہے نا، اگر کوئی سننے والا اسے برا مانے تو آئی ڈونٹ کیئر، میں وہ کہہ رہا ہوں جو خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی جگہ پر جو لوگ ہم سے پہلے عبادت کرتے ہیں، پہلے ایک چرچ تھا، لیکن تفرقہ پڑا اور 10 لوگ وہیں سے اٹھے اور ان لوگوں نے اسی جگہ پر اپنا چرچ شروع کر دیا۔ یہی بات یہاں پر وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نمبر 1 تو خادموں کو لکھے ہوئے سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو ہر خادم کی وہی حیثیت ہے جو خدا نے بخشی، اسے اور زیادہ حیثیت آپ نہ دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا ہے؟ محض خادم، محض کیا ہے جی؟ خادم، خدا کے خادم، مسیح کے خادم۔ لیکن جو اتھارٹی، جو اختیار خدا کا ہے، جو جگہ خدا کی ہے، وہ خادموں کو نہ دیں۔ اگر انہیں اختیار دیا گیا ہے تو وہ خدا نے دیا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے۔ خدا مالک ہے اور ہم انسان جو ہیں، خدمت گزار جو ہے، وہ نوکر۔ لیکن اگر مالک کا رتبہ نوکر کو دے دیا جائے، ایک گل بری ہے یا چنگی؟ کیا ہے یہ؟ مالک کا رتبہ اگر نوکر کو دے دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ نو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مالک جو ہے وہ خدا ہے، نوکر نوکری کرنے والا ہے۔ لیکن تم ایک کی تائید یہاں پر لفظ تائید کا مطلب ہے فیور، حمایت۔ تم ایک کی حمایت کرتے ہو، دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ ایک جو ہے وہ اپلوس کو پسند کرتا ہے اور پولوس کے خلاف باتیں کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو پسند کرتا ہے تو دوسرے خادم کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے۔ کچھ لوگ جو ایک خادم کو پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔
پہلی بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے خدا کے لوگ، اگر مجھے چنا ہے تو خدا نے چنا، اگر اپولوس کو چنا ہے تو خدا نے چنا ہے۔ اور یہاں پر بڑی ایک اور خوبصورت بات یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت میں، تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ کہہ رہا تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ کسے یہ حق ہے، کس انسان کو حق ہے کہ ہم دونوں میں وہ فرق کرے؟ کسی کو نہیں۔ یہ حق، فرق کرنے کا حق جو ہے وہ خدا کو ہے، وہ مجھے نہیں ہے، وہ آپ میں سے کسی کو نہیں ہے۔ انصاف کرنے والا یا جج جو ہے وہ گاڈ ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن اسی یہ تھے سارے جج بنے بیٹھے ہیں زمین نہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے، پر آپ کیسے، ہم کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرق تو کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے انسانوں کی، وہ اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا، شامل حال کرتا، اور کہتا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے، کہتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ انسان کی بات، زمین پر سارے انسانوں کی بات وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ انسان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو اس نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور یہ دوسرا کون ہے؟ خدا۔ وہ خدا کی بات کر رہا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کو خدا نے بخشی ہے۔ اگر انسان کو بنایا ہے تو وہ خدا نے بنایا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی اچھی عادت ہے تو خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کسی اچھی لیاقت کا، قابلیت کا، صلاحیت کا مالک ہے تو خدا نے دی ہے۔ کیا ہے تیرے اندر؟ وہ کہہ رہا کیا ہے؟ انسان کے اندر اپنا کیا ہے؟ نتھنگ۔ اگر اپنا کچھ ہے تو گناہ آ جاتا ہے، جو ہماری پیداوار ہوتی ہے، جو ہمارے ذہن کی سوچ ہوتی ہے۔ گناہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی ذہنی پیداوار ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز جو اچھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسان زمین پر ہے تو بنانے والا خدا ہے۔ اگر انسانوں کے اندر اچھی چیزیں ہیں، کوالٹیز ہیں، تو خدا نے بخشی ہے۔ اگر کچھ بھی زمین پر ہمارے پاس اچھی چیز ہے، اچھی نعمت ہے، تو خدا نے دی ہے۔ پھر فخر کون سا؟ یہی وہ سمجھا۔ وہ کہہ رہا ہے فخر کس بات کا؟ اور اگر اسی کے اوپر چوتھے باب کے اوپر ذرا دیکھیں 21ویں آیت، تیسرے باب کہہ رہا ہے بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے۔ تیسرے باب کی 21ویں آیت، آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، لیکن بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے۔ آمین۔ اور ایک اور جگہ پر یہی شخص فرماتا ہے کہ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو وہ خدا پر فخر کرے۔ کوئی انسان فخر کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اگر فخر کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے ہر ایک چیز بخشی ہے، جس نے مجھے زمین پر زندہ رکھا ہے، جس نے مجھے اس زمین پر ہر ایک سہولت دی ہے۔ فخر کے لائق صرف اور صرف وہی ہے جس کی وجہ سے، جس کی بدولت میری سانسیں چل رہی ہیں، جس کی بدولت میں زندہ ہوں، جس کی بدولت میں چل پھر رہا ہوں، جس کی بدولت میں اور میرا سب کچھ ہے، صرف اور صرف وہی فخر کے لائق ہے، وہی عزت کے لائق ہے، اور وہی بڑا ہے، وہی اعلیٰ ہے، اور وہی سب سے اوپر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ بات وہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ پہلی بات تو تم یہ کرتے ہو کہ ایک کی فیور میں پڑھ کے دوسرے کو آپ باتیں کرتے ہو۔ یوں آپ جب فیور کرتے ہیں تو فرقہ آپ ڈال رہے ہیں، گروہ بندی ہو رہی ہے، گروہ بندی، اور یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے کہا کہ بری چیزیں، گناہ ہے، تکبر ہے، فخر ہے، لڑائیاں اور جھگڑے پچھلے دن ہوئے، خدا معاف کرے، یہاں پر بھی ہوا ہے، برابر چرچ میں، یو پی چرچ میں بھی ہوا،
خالی نہیں جانے دیتے ہم کوئی سال. وہ دعائیں جو خدا کے خادم مذہبوں پر کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں ایسٹر سے پہلے دعائیں کرتے تھے کوئی پرابلم نہ ہو، کئی اور بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں باز آتے، ہم جھگڑا کر کے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو بیڈ ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے جو ہمیں ابھارتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں اور آج پھر مجھے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جتنے مسائل، لڑائیاں، جھگڑے، شکوے چرچ کے لوگوں کے اندر ہیں باقیوں میں شاید نہیں. لڑائیاں جھگڑے جو ہوتے ہیں جو چرچز کے اندر، وہ چرچ پہ کے اندر کے لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. فساد، تکفیر کے گروہ بندی، خدمت گزار لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، خادم لڑ رہے ہیں، گانے بجانے والے لوگ لڑ رہے ہیں اور اپنا آپ کلیئر نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو پرابلم مجھ میں ہے وہ میں دور نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لڑائی ضرور کرنی ہے، ابلیس سے کرنی ہے، اور پھر ہمیں ان چیزوں سے لڑائی کرنی ہے جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، انہیں دیکھنا ہے. جب میں اپنے اندر کی کمیوں کو دور کر لوں گا تو پھر مجھے دوسرے کی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آئے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمیوں پر فخر نہ کرے، کیونکہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اختیار اور پاور ساری چیزیں خدا میں سے نکلتی ہیں. وہی خدا جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا منبع ہے. آپ اختیار کی بات کریں خدا میں سے نکلتا ہے، آپ قدرت کی، حکمت کی بات کریں ساری چیزیں خدا میں سے نکلتی ہیں. انسان کا اپنا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک بھی چیز ہماری باڈی کے اندر جو ہماری اپنی بنائی ہوئی، ہمارے باطن کے اندر جو اچھی چیز ہے، لیاقت ہے، قابلیت ہے، ہماری اپنی، نو نتھنگ. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے جب تو نے ساری چیزیں دوسرے سے پائی ہیں، خدا سے پائی ہیں، تیرا بنانے والا وہ، زندگی بخشنے والا وہ، ہر ایک چیز کو پرووائڈ کرنے والا وہ، تو پھر تو فخر کس بات کا کرتا؟ کس چیز کا فخر تجھے اپنے اوپر ہے کہ گویا یہ ساری چیزیں تو نے نہیں پائی. ہاں ہم فخر کرتے ہیں دنیاوی چیزوں پر، اپنی لیاقت، اپنی قابلیت پر جو ہماری ہے ہی نہیں، اپنی اس ساری چیزوں پر جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری نہیں ہمیں دی گئی ہے. خدا کے کلام میں لکھا کہ تم کیا ہو، مالک ہو یا کیا ہو؟ ہاں نوکر تو ہے، وہاں لکھا مختار. مالک نہیں، مختار ہو. مختار وہ ہوتا ہے جو انتظام کرتا، لیکن مالک صرف اور صرف خدا ہے. آمین. جو کچھ ہمیں خدا نے دیا ہے وہ ایکچولی ہمارا نہیں ہے. ہم اچھی طرح سے پھر بھی ہم حق جتاتے ہیں. حق ایسے جتاتے ہیں جیسے ہم نے سب کچھ اپنی قابلیت سے حاصل کیا، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر قابلیت ہے تو وہ خدا نے دی ہے، وہ میری اپنی نہیں. اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا شاگردوں سے، اس نے کہا کہ تمہارے پاس کون سا اختیار ہے؟ تم ایک بار بھی اپنی قدرت سے سفید یا کالا نہیں کر سکتے. آمین. یعنی کوئی بھی چیز تم اپنی قوت کے ساتھ، تمہارے اندر کوئی بات نہیں. اگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہے کچھ کسی کے وسیلے سے ہو رہا ہے تو دیا خدا نے. اگر آج ہم میں سے کسی کے وسیلے سے کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی قوت، پیچھے خدا ہے، پیچھے اصل کردار جو ہے خدا. اس لیے میں اپنے خدا پر فخر کروں جس نے مجھے خدمت دی ہے. برابر چرچ والوں کی بات کر رہا ہوں. کل ان کا کوئی فیصلہ تھا اور میں فیملی کے گھر، میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے اس شخص کو جس نے فیصلے میں بیٹھنا تھا، اس نے مجھے پوچھا کہ کیا کروں. میں نے کہا صرف ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کروں. میں اس سے علاوہ کچھ نہیں آپ کو مشورہ دے سکتا. یہ آپ کے چرچ کا ذاتی معاملہ ہے، اور ایک خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہی کہوں گا کہ ہاں یہ کلام کی بات، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرنا، بس دیٹس آل. اس لیے کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تکفیر کے جدائیاں اور فخر اور تکبر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. خدا ملانا چاہتا ہے. خدمت الگ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن حسد
لڑائی اور جھگڑا ایک الگ بات، ساری ایک ہی کلیسیا ہے، عالمگیر ورلڈ وائڈ پوری دنیا کی کلیسیا ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقامی ہمارے چرچز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے کہ یہ بڑی پرابلم ہے کہ تم ایک کے پیچھے لگتے ہو، دوسرے 10 دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح گروہ بندی بنتی ہے، اور پھر بہت سارے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ زمانے میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں۔ آج ہم ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو جوائن کرتے ہیں، آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہماری ہوتی۔ ہم نے کیا کرنا؟ چرواہے بھی ویسے اور کلیسیا بھی ویسے، آج کل چرواہے بھی ویسے اور کلیسیا بھی ویسے، تفریق کے تقسیم، جھگڑے اور حسد اور بات بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی عالم یہاں پر تھا، اور انسانی سوچوں پر، خیالات پر اور انسانوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا اس وقت، لیکن خادم کہہ رہا ہے کہ جو خادم ہے خدا کے وہ کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، خادم نہیں۔ ٹھیک ہے وہ عزت کے لائق ہے، لیکن خدا کا مقام آپ انہیں نہ دیں، اور ایک کی تائید میں آپ دوسرے کی مخالفت بھی نہ کریں، چھوڑ دیں، سب کچھ خدا پر چھوڑ دیں، اور اسی طرح زندگی گزارے، ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرے کہ ہاں ہمارا سب کچھ تو اسی کی طرف سے ہے، ہاں میرا خدا ہی قابل فخر ہے، ہاں میرا یسوع ہی قابل فخر ہے، ہاں مجھے کلام میں سے سیکھنا ہے، ہاں جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں اسے تجاوز نہ کروں، میں آگے نہ بڑھوں، اپنی سوچیں اپنے خیالات میں استعمال نہ کروں، بلکہ کلام کو پڑھوں، کلام کو سنوں، اسے عزت دوں، اس کا لحاظ کروں، اس کا لحاظ کروں۔ جو خدا نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو انسان کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ غلط، ہر بار کوئی غلط ہی ہو، لیکن یہاں پر ہم کمپیئر کر رہے ہیں روحانی چیزوں کو اور دوسری ہماری اپنی سوچوں، خدا کو اور دنیاوی چیزوں کو اور انسانی فخر کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے خادم کہہ رہا ہے کہ میں اس خادم کا ذکر مثال کے طور پر کر رہا ہوں تمہیں سکھانے کے لیے، تاکہ تم سیکھو اور کلام میں جو لکھا ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اپنا بکھرا ہی کلام بائبل نہ لکھنا شروع کر دو یا بتانا نہ شروع کر دو۔ جو لکھا جا چکا ہے، جو کہا جا چکا ہے وہی حتمی ہے، وہی آخری ہے، وہی فائنل ہے۔ اس لیے آپ جو لکھا اس سے آگے نہ بڑھیں، اپنے خیالات مت بتائیں، اور انسانوں پر فخر نہ کریں، اپنے اوپر فخر نہ کریں، خدا پر فخر نہ کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کی طرف سے، اور یہی کی ہے اور یہ یہی رہ جائے گی۔ آج ہم بڑی بڑی جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہماری جیبیں ہیں، جیبوں میں والٹس ہیں، خواتین کے پاس پرس ہیں، لیکن اب سب کو معلوم ہونا چاہیے ایک وقت وہ آئے دن اموات ہوتی ہے نا، ہم نے جانا تو ہے، اور اس دن جو کپڑے ہمیں پہنائے جائیں گے نا اور اس کوئی جیب نہیں ہوگی، یا ہوئی اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، اس لباس میں جو قبر میں رکھنے سے پہلے ہمیں پہنایا جاتا ہے اس میں کوئی پاکٹ نہیں ہوگی، کوئی جیب نہیں ہوگی، خالی انسان آیا خالی جانا۔ اس لیے وہ کہہ رہا فخر کس بات کا؟ اگر خادم ہے تو خدا نے کھڑا کیا ہے، اگر چیزیں ہیں، وسائل ہے، حکمت ہے، وہاں پر لکھا ہے نا پلوس کے بارے میں کہ کتاب مقدس کا ماہر تھا، اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ خدا نے دیا تھا، اچھا بولنا، اچھا گانا، اچھا بجانا، ساری اچھی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں خدا دیتا ہے، اور اگر خدا نہ دے تو انسان کچھ بھی کر لے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ سمجھانا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز میں اقلیت جو ہے وہ ہمارے لیے خدا کی ہونی چاہیے، اور انسانوں کی عزت ہم کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے، خدا نے کھڑے کیے ہوئے، اور گروہ بندی سے ہم بچیں، تفریقوں سے بچیں، اور خدا پر نگاہ کریں، اور فخر اگر ہم نے کرنا ہے تو اسی پر کریں۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا ان کی حضوری میں ہم سنجیدگی سے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، خدا ان کی شکر گزاری کریں گے، اور بہن رضیہ ہمارے درمیان ہے،
اس سے درخواست ہے کہ وہ مختصر طور پر خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے دعا میں رہنمائی کرے۔